الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار قل أغير الله وهو السميع العليم. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. سورۃ الانعام کا یہ دوسرا رکوع ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے 3 بنیادی مضامین یا 3 بنیادی ٹاپکس پر ڈسکشن فرمائی ہے. پہلے توحید کے موضوع پہ گفتگو فرمائی،
رسالت کے موضوع پہ گفتگو فرمائی اور آخرت کے موضوع پر گفتگو فرمائی۔ ان تین موضوعات پر گفتگو فرمائی ہے۔ ان تین موضوعات پر اللہ رب العزت نے مختلف عقلی دلائل کو ذکر فرمایا کہ اگر تم اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں لاتے اور تم اس کی دلیل سننا چاہتے ہو، تو دلائل کی ایک بہت بڑا انبار ہے جو ہم نے یہاں پر ذکر کر دیا۔ ان دلائل کو سن کر، ان دلائل پر غور و فکر کر کے وہ شخص جو اب تک اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لایا، اس کے لیے ایمان لانے کا ایک موقع فراہم فرما دیا۔ اور جہاں ایمان کی مختلف دلائل کو ذکر کر دیا تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے تذکرے بھی فرما دیے کہ اگر دلیل سے بات نہیں سمجھ آتی تو پچھلی قوموں کے تذکروں سے عبرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ تاریخ سے عبرت کا حاصل کرنا یہ عقل مندوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ گزشتہ درس میں بھی یہ بات ساجد نے ذکر کی تھی کہ آج دنیا میں لوگ یہ بات کہتے ہیں، عقل مند دانا لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا ایک بہترین کتاب ہے اور زمانہ، وقت کا گزرنا یہ ایک بہت بہترین استاد ہے۔ تاریخ انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے اگر انسان اس سے سیکھنے کی نیت کرے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہر اس قوم میں جس قوم کو اپنی ترقی حاصل کرنی ہو، جو قوم بھی ترقی یافتہ کہلاتی ہے، وہ اپنی پچھلی تاریخ سے، تاریخ کے واقعات سے سبق حاصل کیا کرتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے بھی ان تاریخی واقعات کو قرآن کریم میں جا بجا ذکر فرمایا، بلکہ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو پچھلی قوموں کے واقعات کے اوپر مشتمل ہے، اور مقصد اس سے یہی ہے کہ اگر تم دلائل کی بنیاد پہ بات سیکھنا چاہو تو دلائل بھی ذکر کر دیے، اور اگر دلائل کی بنیاد پہ نہیں سیکھ سکتے یا دلائل تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہے تو پچھلی قوموں کے تذکروں سے عبرت کو حاصل کر لو۔ لہٰذا یہ بات بھی فرما دی کہ اللہ رب العزت نے پچھلی جو قومیں دنیا میں آباد فرمائی تھیں، یہ وہ قومیں ہیں کہ جن کے پاس طاقت کی وہ تمام چیزیں موجود تھیں، وہ تمام کی تمام طاقت کے آلات موجود تھے جو تمہارے پاس نہیں ہیں۔ اتنی طاقت ان کے پاس تھی کہ وہ پہاڑ کو کھود دیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ اتنی طاقت ان کے پاس تھی کہ وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور، ہم سے زیادہ پاورفل بھلا دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر صرف طاقت نہیں تھی، عقل بھی ایسی تھی کہ انہوں نے اتنی بہترین قسم کے آرکیٹیکٹ کے نقشے بنائے، ایسی بہترین بلڈنگز بنائی، ایسے بہترین گھر بنائے کہ آج بھی ان کے گھر ایک بہت ہی زیادہ عجوبے کی بنیاد پر مختلف دنیا کے حصوں میں موجود ہیں، جہاں ان کو عجائب کی دنیا میں ایک بہت بڑا شمار کیا جاتا ہے کہ جی یہ مثال کے طور پہ اہرام مصر ہیں، فرعون کے زمانے کے بنے ہوئے یہ پیرامڈس ہیں، آج بھی دنیا اس کو کہتی ہے کہ جی اس طرح کی چیز تو آج بھی نہیں بنائی جا سکتی، دنیا کے بڑے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو عقل بھی ایسی عطا فرمائی تھی، دانائی بھی عطا فرمائی تھی، اللہ رب العزت نے طاقت بھی عطا فرمائی تھی، مگر اس کے باوجود ان کا انجام کیا ہوا ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو، جن کو طاقت کا نشہ تھا، اللہ نے ان کی طاقت کے نشے کو چکنا چور فرما دیا۔ طاقت کا نشہ ہوا میں اڑ گیا کہ اللہ رب العزت نے ہوا کا ایک ایسا گولا بھیجا، ایسا عذاب ہوا کا بھیجا کہ وہ ہواؤں میں اڑتے رہے، ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے، اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر کھوپڑیاں پاش پاش ہو گئیں اور زمین پہ اوندھے منہ گر گئے۔ آج دنیا میں ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ہے کوئی دنیا میں جو باقی رہ گیا تو آئے اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ رب العزت نے چیلنج فرما دیا۔ چنانچہ یہ بات فرمائی کہ دیکھو وہ قومیں جو اللہ پر ایمان نہیں لائی تھیں وہ تم سے زیادہ طاقتور تھیں، اس کے باوجود آج وہ نیست و نابود ہو چکی ہیں، اور اللہ نے ان کو دنیا سے فنا کر کے ان کے بدلے تمہیں اس دنیا میں آباد کیا ہے۔ لہٰذا ذمہ داری تمہاری یہ بنتی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرو، اور ان تمام پچھلی قوموں کی جگہوں سے، ان
تمام قوموں کے مکانات سے، ان قوموں کے نشانات سے عبرت کو حاصل کرو۔ لہٰذا دوسرے رکوع کی ابتدا ہی اسی بات سے فرمائی، قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے، سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، ثم انظروا، یہ زمین میں گھومنے پھرنے کا، زمین میں چلنے کا، ٹریولنگ کرنے کا، سیاحت کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ثم انظروا، اس کے ذریعے سے دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا بھلا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا آج ان کا کیا انجام دنیا کے اندر ہوا۔ ذرا اس انجام کو دیکھو، ان قوموں کی جگہوں کے اوپر جاؤ اور وہاں سے جا کر عبرت حاصل کر کے آؤ۔ لہٰذا پہلی صورت تو یہ بیان کر دی کہ دلائل تفصیل سے ذکر کر دیے، دوسری صورت کہ جب دلائل ذکر کر کے بات سمجھ نہ آئی تو اللہ رب العزت نے ان قوموں کے تذکرہ کر دیا مختصراً کہ ان قوموں کی جگہوں پہ جا کے عبرت حاصل کر لو۔ اب بھی سمجھ نہ آئے تو ذرا ان سے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کیجئے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریعے سے سوالات کروائے کہ عقل کے اعتبار سے سوچو، خود تمہارا جواب اس بارے میں کیا ہوگا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کا بادشاہ کون ہے، آسمان و زمین کا مالک کون ہے، کون سی وہ ذات ہے جس کے پاس آسمان و زمین کی تمام کے تمام خزانے ہیں۔ یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ ایک اکیلا تنہا اللہ رب العزت کی ذات ہے، لہٰذا زبان سے کہیں گے۔ مگر اگر یہ زبان سے نہیں کہہ رہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ تو اچھی طرح آ چکی ہے، لیکن یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے زبان سے کہہ دیا تو حق ہماری زبان سے نکل جائے گا، کہیں ہماری سرداری، ہماری لیڈرشپ کو یہ متاثر نہ کر دے، ہماری لیڈرشپ کمزور نہ ہو جائے، مکہ میں جو ہماری طاقت ہے سردار ہونے کی حیثیت سے وہ طاقت کا نشہ ختم نہ ہو جائے، لہٰذا یہ کہتے نہیں ہیں۔ اور اگر یہ نہیں کہہ رہے تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل اللہ، آپ خود کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ رب العزت کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ رب العزت نے اپنے اوپر رحمت کو مقرر کر لیا ہے، یعنی اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا میں اپنے بندوں پر رحمت نازل فرمانی ہے، اور اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا کر کے اکیلا نہیں چھوڑ دیا کہ خود ہی ڈھونڈتے رہو، بلکہ اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اپنی کتاب بھی نازل فرمائی، اور صرف کتاب نہیں نازل فرمائی، کتاب کو لانے والے رسول کو بھی بھیج دیا کہ وہ رسول خود تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، تمہاری طرح وہ زندگی گزارنے والا شخص ہے، جیسے وہ زندگی گزار رہا ہے اس کے ساتھ بھی کھانے پینے کے عوارض ہیں، سونے جاگنے کے عوارض اس کے ساتھ بھی ہیں، جو مسائل تمہارے ساتھ ہیں، جو مجبوریاں تمہاری ہیں، وہ ساری مجبوریاں اس کی بھی ہیں، وہ تمام مجبوریوں کے ساتھ اللہ کے حکموں کو کیسے پورا کر رہا ہے دیکھ لو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ لہٰذا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسان کو نہ صرف یہ کہ ایمان لانے کا حکم دے دیا، بلکہ اس ایمان کی ساری تفصیلات کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سمجھا دیا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اب وہ رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، یہ فیصلہ تمہارا ہے کہ تم اس رحمت کو، اس دین کو، اس اللہ کی کتاب کو قبول کرتے ہو، سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالتے ہو یا نہیں نکالتے۔ نکالو گے تو فائدہ تمہارا ہے، نہیں نکالو گے تو نقصان بھی تمہارا ہے۔ یاد رکھو لیجمعنکم، اللہ ضرور بالضرور تم سب کے سب کو جمع کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، اللہ رب العزت تم سب کو کل قیامت کے دن جمع فرمائے گا۔ لا ریب فی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جس کسی نے اپنی جان کو ضائع کر دیا، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا،
اب انسان کو ایک خوبصورت دماغ عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے عقل انسان کو عطا فرمائی، انسان کو اعضاء کی سلامتی عطا فرمائی، یہ سارے کے سارے اعضاء اللہ نے عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ایک سوچنے والا دماغ عطا فرمایا، دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ کیوں نعمتیں عطا فرمائی؟ اس لیے کہ ان نعمتوں کو اللہ کے دین کے اندر لگاؤ، اللہ رب العزت کی دین کی سیکھنے کے اندر لگاؤ، دین پر عمل کرنے کے اندر لگاؤ۔ اور جس کسی نے اپنی ان صلاحیتوں کو ضائع کر دیا، اللہ نے اتنا بہترین دماغ عطا فرمایا، اس نے اس دماغ کو دنیا کے سارے کاموں میں تو لگایا، دین سمجھنے کے لیے نہیں لگایا۔ اللہ نے ایک خوبصورت نعمت آنکھ کی صورت میں عطا فرمائی ہے، اس لیے تھی کہ اس آنکھ کے ذریعے سے اللہ کے کلام کو پڑھتے، اس آنکھ کی حفاظت کرتے۔ اب انسان نے اگر اس آنکھ کو غلط جگہ پہ استعمال کیا تو اس نے اس آنکھ کی نعمت کو ضائع کر دیا۔ اللہ نے زبان عطا فرمائی تھی اس لیے کہ اس زبان کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرے، اس کے ذریعے سے اللہ کے کلام کو پڑھے، اللہ کے کلام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائے، یہ مقصد تھا۔ اگر اس نے اس زبان کو اس کام میں استعمال نہیں کیا اور دیگر تمام کاموں میں استعمال کرتا رہا تو اس نے اس نعمت کو ضائع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا، فہم لا یؤمنون، یہ حقیقی معنوں میں ایمان والے نہیں ہیں۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے جتنی صلاحیتیں دنیا میں عطا فرمائی ہیں، کیا میں ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین پہ لگا رہا ہوں؟ کیا میں ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی تمام باتیں سیکھنے پہ لگا رہا ہوں؟ اللہ کے دین کی تمام باتوں کو پر عمل کرنے کے لیے لگا رہا ہوں کہ نہیں لگا رہا؟ اگر اللہ کے دین کے خلاف اپنے تمام صلاحیتوں کو استعمال کر رہا ہوں تو معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائی، میں نے ان صلاحیتوں کو، ان نعمتوں کو ضائع کر دیا۔ یہی بات فرمائی کہ الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ اللہ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی، ان صلاحیتوں، ان اسکل سیٹ کو ضائع کر دیا، فہم لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئے۔ اور اس کے بعد آگے فرما دیا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، دن اور رات میں جو کچھ اس زمین کے اوپر ٹھہرنے والی چیز ہے، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، جو کوئی بھی ٹھہرنے والی چیز ہے، سب کی سب وَلَهُ، اللہ رب العزت کی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس سے پچھلی آیت میں بات فرمائی تھی آسمان و زمین اللہ کا، اب یہ بات فرمائی کہ آسمان و زمین میں جو مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی، یعنی آسمان کا مالک بھی اللہ، زمین کا مالک بھی اللہ، اور اس آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات رہتی ہیں ان سب کا خالق بھی اللہ رب العزت ہے، ان سب کا مالک بھی اللہ رب العزت ہے۔ تو جو ذات اتنے بڑی کائنات کی مالک ہے، اس کائنات میں رہنے والی ایک ایک چیز، چھوٹی سی رینگنے والی چونٹی ہو، اس کا مالک بھی اللہ، اور دنیا کا بڑے سے بڑا حیوان آ جائے اس کا مالک بھی اللہ، بڑے سے بڑی مخلوق آ جائے، فرشتے آ جائیں، انسان آ جائیں، جانور آ جائیں، ان سب کا مالک بھی اللہ۔ تو جو ذات اتنی بڑے کائنات کی بادشاہ، اتنے بڑے کائنات کے نظام میں چلنے والی ایک ایک چیز کی بادشاہ ہے، اس ذات کے مقابلے میں تم کسی اور پہ بھلا ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ اس ذات کو چھوڑ کے بھلا تم کسی اور ذات کو کیسے پکار سکتے ہو؟ لہٰذا نہیں، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عبادت کے لائق، محبت کے لائق، سجدے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس بات کو فرما دیا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اتنا سننے والا ہے کہ اگر تم اپنے دل میں بھی کوئی خیال بٹھاؤ گے اس خیال کو بھی جاننے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے مقابلے میں اگر تم کوئی سرگوشی کرتے ہو ایک دوسرے سے، دین کے خلاف کوئی بات کرتے ہوئے کوئی سرگوشی کرتے ہو، اس سرگوشی کو بھی سننے والا ہے، دل کی خیالات کو بھی جاننے والا ہے، زبان سے کی ہوئی ہلکی سی سرگوشی کو بھی جاننے والا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات کو سامنے رکھو، اور اس ذات کی کبریائی کو جب سامنے رکھو گے تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نظر ہی نہیں آ سکتا تمہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیہ، یہاں سے اصل میں
ایک اور بات یہ تھی کہ کفار نے کچھ دو اعتراضات کیے، اللہ رب العزت نے ان اعتراضات کے جوابات دیے۔ پچھلے رکوع میں بھی یہی بات تھی، کفار کا ایک اعتراض تھا کہ اس رسول کے اوپر کوئی فرشتہ آسمان سے نازل کیوں نہیں ہوتا، اس کا جواب دیا تھا گزشتہ رکوع میں۔ اس رکوع میں بھی وہی طریقہ کار ہے کہ پہلے توحید کو بیان کر دیا اور توحید کے بیان کرنے کے بعد پھر کفار کے دو اعتراضات کا جواب دیا۔ پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ کفار کا ایک وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے ہم سب خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، بڑی محبتوں والی زندگی گزر رہی تھی، بڑی الفت والی زندگی گزر رہی تھی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ہمارے گھروں میں سے بعض افراد آپ پر ایمان لے کے آ گئے، بعض ایمان نہیں لے کے آئے۔ مثال کے طور پہ کسی گھر میں باپ ایمان لے آیا، بیٹا نہیں لے کے آیا، یا بیٹا ایمان لے آیا، باپ نہیں لے کے آیا۔ اب جب یہ مختلف صورتیں پیدا ہو گئیں کہ کچھ لوگ 360 بتوں کے ماننے والے اور کچھ لوگ ایک اکیلے تنہے تنہا اللہ کے ماننے والے، تو آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ تو آپ کے دنیا میں آ جانے کے بعد آپ کے اللہ کو ایک اکیلا معبود کہہ دینے کی وجہ سے، آپ کی نبوت کی وجہ سے ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا سلوشن، اس کا حل ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ جیسے اپنے معبود کی عبادت کرتے ہیں ویسے ہمارے معبود کی بھی عبادت کر لیں، ہم جیسے اپنے معبود کی عبادت کرتے ہیں آپ کے اللہ کی بھی عبادت کر لیں گے۔ یہ ایک فارمولہ لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مذاکرہ کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے آئے اور ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے آئے کہ ہم اور آپ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ مگر یہ کوئی دنیا کی سیاسی جماعت تو نہیں تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما دی، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دو ٹوک جواب دے دیجئے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی عبادت کروں۔ لہٰذا فرما دیا قل اغیر اللہ، تم ذرا خود عقل سے سوچو، کیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے، تم ذرا خود عقل سے سوچو، اغیر اللہ یتخذ ولیا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کارساز بنا لوں، کسی اور کو اپنا دوست بنا لوں، کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں، جبکہ فاطر السماوات والارض، اللہ رب العزت تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہو یطعم، دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو روزی دینے والی ذات ایک اکیلی اللہ کی ہے، ولا یطعم، اور اس کو کوئی روزی نہیں دیتا۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، دنیا کی ساری مخلوقات کو روزی ایک اکیلا اللہ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کو روزی دینے والا کوئی نہیں، میں اس ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو بھلا کیسے معبود بنا سکتا ہوں۔ قل، آپ فرما دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے پہلے دنیا میں اللہ کا فرما بردار ہونے والا ہوں، ولا تکونن من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اس کا مجھے سب سے پہلے حکم دیا گیا ہے۔ دنیا میں جب کسی کوئی لیڈر کسی کو کوئی بات سمجھاتا ہے، بڑا جب اپنے چھوٹوں کو کوئی بات سمجھاتا ہے تو ہمیشہ اس کا اصول شریعت نے بتا دیا کہ ابتدا اپنی ذات سے کی جانی چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا لیڈر دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے لیڈرز کو یہ بات سکھلا دی کہ دیکھو، تم نے جب دنیا کے اندر اگر لیڈر بننا ہے، تم نے قیادت کرنی ہے، آگے بڑھ کے قوم کو سنبھالنا ہے، تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہر چیز کی ابتدا اپنی ذات سے کرنی ہے۔ لہٰذا میں بھی سب سے پہلے تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار، اللہ پر ایمان لانے والا میں اکیلا تنہا ہوں، سب سے پہلے میں اسلام لے کے آتا ہوں، اور سب سے پہلے شرک کا انکار کرنے والی میری ہی ذات ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب میری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کی طرف امت کو بتلا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، لیکن عذاب کی طرف ڈرانے کی ابتدا بھی اپنی جانب سے کی، اپنی ذات سے کی، کہ دیکھو مجھے سب سے پہلے اپنا اندیشہ ہے۔ جب دنیا کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کے اس بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے،
تو امت کو بھی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے پھر کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں گے تو نافرمانی کے نتیجے میں ہمیں بھی ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا خدشہ اور اندیشہ ہے۔ لہٰذا قل آپ فرما دیجئے انی اخاف، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، تو بڑے دن کا عذاب آ جائے گا، یعنی قیامت کا عذاب میری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ من یصرف عنہ یومئذ، اور اگلی بات بھی فرما دی، جس کسی شخص سے اس دن اس عذاب کو پھیر لیا گیا، فقد رحمہ، اللہ رب العزت نے تحقیق اس کے اوپر رحمت فرما دی۔ اوپر فرمایا تھا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی رحمت کو ایمان والوں پر، انسانوں پر فرض کر لیا ہے۔ یہ جو اللہ نے اپنی رحمت کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ رحمت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جس پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اس پر سے اللہ اس بڑے دن کے عذاب کو دور کر دیں گے، اس بڑے دن کے عذاب کو ختم فرما دیں گے۔ اور یہ بڑے دن کا، قیامت کا عذاب اس شخص سے دور ہو سکتا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ ان عصیت ربی، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں بفرض محال تو اس صورت میں مجھے بھی اس دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا اے میری امت، تمہیں بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو احکامات بتلائے ہیں، اگر تم ان احکامات کی نافرمانی کرو گے تو بڑے دن کے عذاب سے پھر ڈرتے رہو، پھر اس دن کے عذاب کو سامنے رکھو اور اس کے لیے پھر اپنے آپ کو تیار کر لو۔ دنیا کے اندر انسان، دنیا کی جو چھوٹی سی آگ ہے، اس آگ کے اندر ایک لمحے کے لیے اپنی انگلی نہیں رکھ سکتا، جہنم کی آگ کو بھلا کیسے برداشت کرے گا؟ انسان اگر اپنے آپ کو تیار کر چکا ہے کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر سکتا ہوں، پھر تو وہ ضرور آگے بڑھے اور اللہ کی نافرمانی کرے۔ ایک اللہ والے یہی بات فرمایا کرتے تھے، اے دوست، اللہ کی اتنی ہی نافرمانی کرنا جتنا عذاب چکنے کا، عذاب سہنے کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اگر عذاب سہنے کی طاقت ہے تو کرو اللہ کی نافرمانی، اور اگر عذاب سہنے کی طاقت نہیں ہے تو قرآن کریم یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ، اس دن جس کسی سے اس عذاب کو دور کر دیا گیا، فقد رحمہ، اس پر اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ نے اس پر رحمت فرما دی۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ جو اللہ کا رحمت فرمانا ہے انسان کے اوپر، قیامت کے دن کے اس عذاب کو دور کر دینا ہے، وذالک الفوز المبین، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے جس کسی کو حاصل ہو جائے۔ اور اگلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ رب العزت کسی شخص کے اوپر کسی تکلیف کو ٹھہرا دے، کسی شخص پر تکلیف کو مقرر کر دے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو کوئی نہیں جو اس سے اس تکلیف کو دور کرنے والا ہو۔ اللہ نے اگر فیصلہ کر دیا کہ اس بندے کو کوئی تکلیف پہنچنی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس بندے سے نہیں ہٹا سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ نے کسی خیر کا فیصلہ مقرر کر دیا ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ اگر کسی کے لیے خیر کا فیصلہ فرما دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ اگر کسی کے لیے نقصان کا فیصلہ فرما دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو خیر نہیں پہنچا سکتی، اچھائی نہیں پہنچا سکتی، برائی کو اس سے دور نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ علماء نے لکھا کہ یہ حقیقتاً تقدیر کا جو عقیدہ ہے، یہ انسان کے لیے انقلابی عقائد میں سے ایک ہے، انسان کی زندگی کا پرسپیکٹو چینج کر دیتا ہے، انسان کی زندگی کا زاویہ نگاہ، زندگی کے اندر رہن سہن کا انسان کا جو طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس موقع پہ جب انسان اس بات کو سیکھ لیتا ہے کہ میری تمام کی تمام اچھائیوں کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اور اگر مجھے کوئی برائی پہنچ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اب وہ انسان دنیا کی تمام مخلوقات سے اپنے آپ کو بے نیاز کر دیتا ہے، وہ دنیا کی تمام مخلوقات سے اپنے آپ کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ فقر میں بھی سر بسر فخر و غرور ناز ہوں، فقر میں بھی سر بسر فخر و غرور و ناز ہوں، کس کا نیاز مند ہوں جو سب سے بے نیاز ہوں۔
یہ کون سی ایسی ذات ہے جس کا انسان نیاز مند ہو جائے، جس ذات کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان دنیا کی تمام مخلوقات سے بے نیاز ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت انقلابی عقیدہ ہے جو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو عطا فرمایا، اور یہ عقیدہ صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے اور کسی کے پاس یہ عقیدہ نہیں۔ اور لہٰذا جب انسان اس عقیدے کے اوپر اپنا یقین بٹھا لیتا ہے، اس عقیدے کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر چیز میں اس کی توجہ فقط ایک اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہوتی ہے۔ جب ایک اللہ کی ذات کے اوپر توجہ ہوگی، لہٰذا انسان اللہ ہی سے مانگے گا، اللہ کے سوا سب مخلوقات سے اس کی نظریں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہو کر چلتے ہوئے راستے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات فرمائی، یا غلام۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ذہن میں اچانک آئی، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اگرچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں لیکن عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کافی چھوٹے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کی طرح ان کی تربیت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث میں بھی لفظ ارشاد فرمایا یا غلام۔ غلام کہتے ہیں بچے کو، بیٹے کو، اے میرے بیٹے، اے بچے، میں تم سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سواری پہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیچھے بیٹھے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع کے اوپر نصیحت فرما رہے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم نے دین اسلام پہ اتنا غور نہیں کیا جتنا کفر نے اس کے اوپر غور کیا۔ انہوں نے اس حدیث مبارکہ کے اس پہلو پہ غور کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک بچے کو نصیحت کرنے کے لیے سواری پر بیٹھ کر ہی کوئی وقت کا انتخاب کیوں کیا؟ بچے کی تربیت تو بیٹھ کر بھی ہو سکتی تھی، کسی جگہ پہ مسجد میں بٹھا کے بھی کر سکتے تھے۔ بچے سے گفتگو کرتے ہوئے سواری پر سوار ہونے کا انتظار کیوں فرمایا؟ اس وقت پہ کیوں بات کی؟ سائنس کی آج ریسرچ یہ بات کہتی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جس وقت پر سواری پہ سوار ہوتے ہیں اس وقت پہ ان کا سیکھنے کا مرحلہ بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں یہ بچوں کا ریسیپٹیو موڈ ہے، اس وقت پہ وہ سیکھنے کی صلاحیت ان کی بہت اونچی ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسے وقت پر جو نصیحت بچے کو کی جائے گی بچے کے دل میں جگہ بنا لے گی۔ آپ دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اندر کتنی انسانوں کے لیے تعلیمات ہیں۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہو کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یا غلام، اے میرے بیٹے، اے بچے، انی اعلمک بکلمات، میں تمہیں چند کلمات، چند باتیں سکھلا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تو ان کی حفاظت کر، ان باتوں کو اچھے طریقے سے سیکھ لے۔ پہلی بات کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، اے بچے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو حکم نازل فرما دیا، اللہ کے دین کی حفاظت سے مراد اللہ کے دین کے جو احکامات تیری طرف متوجہ ہیں تو ان احکامات کو پورا کرنا شروع کر دے، اللہ کے دین کے اوپر پورا عمل کرنا شروع کر دے۔ یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، اللہ کی حفاظت میں تو آ جائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور اے بچے، اگر تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا اللہ رب العزت اس کے بدلے تیرے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیں گے، اللہ رب العزت تمہارے لیے بہت زیادہ عافیت کا معاملہ فرما دیں گے۔ اور آگے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب کبھی مانگنا ہو اللہ رب العزت سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو نے سوال کرنا ہو تو فقط اللہ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو نے کسی سے مدد مانگنی ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ وَاعْلَمْ، اور یہ بات بھی تو جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ، اگر ساری کی ساری مخلوق، ساری کی ساری امت، لو اجتمعت، اس بات پر جمع ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ،
کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دیں، لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اس کے سوا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا کہ جس فائدے کا فیصلہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ ساری مخلوق فیصلہ کر لے اس فائدے کو پہنچانے کا، جس فائدے کا اللہ نے فیصلہ نہیں کیا تو ساری مخلوق مل کر نہیں تجھے فائدہ پہنچا سکتی۔ ولو اجتمعوا، اور اگر یہ سب کے سب جمع ہو جائیں، علی ان یضروک بشیء، کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں، لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جس کا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو فیصلہ تو اللہ ہی نے کرنا ہے، لہٰذا تو نے مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگ، اگر تم نے دعا مانگنی ہے اللہ سے مانگو، تم نے کوئی سوال کرنا ہے تو اللہ ہی کی ذات سے مانگو، اس لیے کہ عقیدہ تقدیر یہ بات سکھلا رہا ہے کہ خیر اور شر دونوں کے دونوں ہمارے نام اعمال میں ہمارے لیے اللہ نے جو مقرر کر دیے ہیں اس کے اندر کوئی انسان تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کتاب ہے ان کی غنیت الطالبین، اس کے اندر اس حدیث مبارکہ کو، یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی روایت ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی اس کتاب غنیت الطالبین میں اس حدیث مبارکہ کو ذکر کر کے فرماتے ہیں فَيَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَن يَجْعَلَ هَذَا الْحَدِيثَ شِعَارَهُ وَدِسَارَهُ، ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کو اپنے ظاہری اور باطنی لباس کا درجہ دے دے، جیسے انسان لباس کو اپنے جسم سے چپکا کے رکھتا ہے، ایمان والے کو چاہیے اس حدیث کو بھی اپنے سے اسی طریقے سے قریب کر کے رکھے، اس حدیث کو اپنے پلے باندھ لے، اس حدیث کے تمام پہلو پہ عمل کرنا شروع کر دے، اور یہ بات جان لے کہ اگر مانگنا ہے تو فقط اللہ سے، مدد مانگنی ہے تو فقط اللہ سے، دنیا کی طاقت جمع ہو جائے مجھے نقصان دینے کی، کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو، دنیا کی طاقت جمع ہو جائے مجھے فائدہ پہنچانے کی، فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ نہ ہو مجھے فائدہ پہنچانے کا، لہٰذا فائدے اور نقصان اللہ نے پہنچانے ہیں، لہٰذا مدد بھی مانگنی ہے تو فقط اللہ رب العزت سے مانگو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا، نسائی شریف کی روایت ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو کوئی بھی اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ رب العزت اس سے غضبناک ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں اس سے اس بات پر کہ یہ بندہ مجھ سے مانگتا نہیں۔ اور دنیا کی مخلوق کا حال یہ ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو، مانگنا شروع کر دو تو وہ منہ بناتی ہے۔ دنیا کی مخلوق جو مانگنے کو پسند نہیں کرتی، ہم اس کے سامنے شکوے شکایتیں کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس کے سامنے باتیں کرتے ہیں، اور جو ذات مانگنے پر خوش ہوتی ہے، نہ مانگنے پر ناراض ہوتی ہے، اور جس کے خزانے اس دنیا کی ساری کائنات سے زیادہ ہیں، اس ذات کی طرف ہمارا رجوع ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ آیت بھی یہی بات فرما رہی ہے کہ اگر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ رب العزت کسی نقصان کا فیصلہ کر دیں تمہارے لیے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس نقصان کو اللہ کے سوا کوئی دوسرا دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے لیے کسی خیر کو مقرر کر دیں، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ تو ہر چیز پر قادر ہے بے شک ذات، لہٰذا وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہی ذات ہے جو طاقتور ہے، فوق عبادی، اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِي، اللہ رب العزت اپنے تمام کے تمام بندوں سے زیادہ طاقتور، تمام بندوں سے زیادہ پر غالب ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، باوجود اس کے کہ اتنی طاقتور ذات پھر بھی اللہ انسان کو نافرمانی کرتا دیکھ کے پکڑتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وَهُوَ الْحَكِيمُ، خوب حکمت والی ذات ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب اگر وہ حکمت کے بقدر، حکمت کے مطابق اگر کسی انسان پر نافرمانی کے باوجود عذاب نہیں بھیج رہی تو یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ اللہ جانتا نہیں ہے، الخبیر، خوب باخبر ہے، ایک ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ اگر وہ تم پر اپنے عذاب کو نہیں بھیج رہا تو یہ اس کی رحمت ہے، اس کی حکمت ہے اس کے پیچھے کہ تم اللہ سے رجوع کر لو۔ تو کفار کے پہلے اعتراض کا جواب دے دیا کہ پہلا اعتراض یہ تھا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ساتھ ساتھ دیگر تمام مخلوقات کی بھی، دیگر تمام بتوں کی بھی عبادت کر لیں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے کہلوا دیا کہ یہ بات ناممکن ہے۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ کفار نے آ کے ایک اور شوشہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، ایک اور شوشہ چھوڑا، اور یہ آ کے کہنے لگے کہ دیکھو
ہم تو آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں مگر ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں ہیں. اپنی نبوت پر ان صحابہ کے علاوہ کوئی اور گواہ پیش کرو. یہ تو چونکہ آپ کے ساتھی ہیں, آپ کے ماننے والے ہیں, تو یہ تو آپ ہی کے گن گائیں گے. ان کے علاوہ کوئی اور اب کی نبوت کے اوپر گواہی دینے والا ہو تو ذرا اس کو پیش کرو. اب یہ ویسے ہی شوشہ تھا, اس لیے کہ صحابہ کے علاوہ نبوت کی گواہی کون دے گا؟ باقی سارے کے سارے تو مشرکین تھے. اور بعض اہل کتاب تھے, کہنے لگے کہ دیکھو اب یہ جو اہل کتاب ہیں یہ بھی آپ کی گواہی نہیں دے رہے, لہٰذا آپ جو ہے وہ کوئی ایسا گواہ ہمارے سامنے پیش کریں جو آپ کی نبوت پہ گواہی دے جس کی وجہ سے ہم ایمان لے آئیں. اللہ رب العزت نے اس کا بہترین جواب قرآن کریم کے اندر دے دیا اور یہ بات فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ گواہ مانگتے ہیں, آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑا گواہ دنیا کے اندر کون ہے؟ اللہ سے بڑی گواہی کسی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے. اور اللہ کی گواہی کی دلیل کیا ہے؟ 2 دلیلیں دے دی کہ اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. اللہ اس بات پہ گواہ ہے اور اس کی دلیل 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ کہ اللہ نے اس قرآن کریم کو اتار دیا. یہ قرآن کریم اس بات کی گواہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اگر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی نہ ہونا سمجھ نہیں آ رہا, تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, تو بھائی اس کتاب سے فیصلہ کرا لو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ کتاب بھی اللہ کی جانب سے کتاب ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب بڑا ٹھوس دے دیا کہ اگر تم یہ بات سمجھتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کے سوا کسی اور کی جانب سے بنائی گئی کتاب ہے, دنیا کے کسی انسان نے بنائی ہے, تم بھی اس جیسی کتاب بنا لو. فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ, اس جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. پھر آگے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اکیلے نہ بنانا, اللہ کے سوا جو کوئی دنیا کے اندر ہے سب اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھے ہو کے اس قرآن کریم کی جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ. یہ چیلنج 1400 سال پہلے اللہ نے دیا تھا, قیامت تک چیلنج ہے. دنیا میں کوئی بھی اٹھ کے اس جیسی کتاب بنا کے لے آئے, اگر لے آئے گا تو سمجھ آ جائے گی کہ بات کہ واقعی یہ کتاب اللہ کے سوا مخلوق کی بنائی ہوئی کتاب ہے. اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے, اس جیسی کتاب نہیں بنا کے لا سکتے, تو سمجھ لو کتاب مخلوق کی نہیں خالق کی بنائی ہوئی کتاب ہے. تو جب اس کتاب کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے, تو اسی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے. لہٰذا اللہ کی گواہی کافی ہے. اور جہاں تک بات ہے ان اہل کتاب کی جو آپ کے بارے میں بات کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ان کو رسول, تو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے انسان اپنی اولاد کو اپنی اولاد جانتا ہے. اولاد کے اولاد ہونے پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی انسان نہیں ڈھونڈتا کہ بھئی یہ میرا بچہ, اس پہ کوئی دلیل ڈھونڈوں میں. اپنی اولاد کے اولاد ہونے پر جیسے کوئی دلیل نہیں ڈھونڈتا, ایسے ہی یہ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں, اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی پورا کا پورا موجود ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حالات بھی پچھلی کتابوں میں موجود ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حلیے بھی ان کی پچھلی کتابوں کے اندر موجود ہیں. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو اچھی طرح جانتے ہیں. جاننے کے باوجود اگر زبان سے اقرار نہیں کر رہے تو فقط ڈٹائی کی وجہ سے نہیں کر رہے, فقط اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے اگر اس بات کا اقرار کر لیا پھر ہماری دنیا میں سنے گا کون. لہٰذا اللہ رب العزت نے ان دونوں اعتراضات کے جوابات یہاں پہ دے دیے. فرمایا قل, آپ فرما دیجئے, ای شیء اکبر شہادتا, دنیا میں سب سے بڑی شہادت بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ تو جواب سے نہیں دیں گے. اگر یہ جواب ضد کی بنیاد پہ نہیں دے رہے تو آپ ہی دے دیجئے. قل اللہ, آپ فرما دیجئے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے. شہید بینی و بینکم, میرے اور تمہارے درمیان وہ گواہ ہے.
اور اس کی گواہی کیسے پتہ چل رہی ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، مجھ پر یہ قرآن کریم وحی کیا گیا ہے. یہ قرآن کریم کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں بھی خبردار کروں. وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن کریم پہنچ رہا ہے ان سب کے سب کو خبردار کروں. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ، اب ان سے سوال کیجئے، ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھو اور اس کے بعد اس بات کا جواب دو. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دینے کے لیے تیار ہو اس بات کی کہ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی معبود شریک ہے؟ کیا تم اس بات کی گواہی کل قیامت کے دن دو گے اللہ کے سامنے؟ قل، آپ فرما دیجئے، لا اشہد، کم از کم میں تو اس کی گواہی نہیں دے سکتا. قل، آپ فرما دیجئے، انما هو الہ واحد، بے شک اللہ رب العزت تو ایک اکیلا تنہا معبود ہے. واننی بریء مما تشرکون، اور جو شرک تم دنیا کے اندر کرتے پھر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، میں اس سے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہوں. الذین آتیناہم الکتاب، یہ لوگ جن کو ہم نے، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جس شخصیت کو، جس ذات کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعرفونہ، یہ لوگ اہل کتاب لوگ ان کو پہچانتے ہیں. کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. جاننے کے باوجود اگر ایمان نہیں لے کے آ رہے، ایمان کا اظہار نہیں کر رہے، تو یہ ضد کی بنیاد پہ نہیں کر رہے. لہٰذا الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو نقصان میں ڈال دیا، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا ہے. اللہ نے بے تحاشا صلاحیتیں ان کو عطا فرمائی تھیں، انہوں نے ان ساری صلاحیتوں کو ضائع کر دیا. الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا. فہم لا یؤمنون، یہ لوگ تو ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یہ اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائی. جیسے گزشتہ درس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ اس میں جہاں ایک طرف کفار کو دین کی طرف آنے کی دعوت ہے، وہاں ہم جیسے ایمان والوں کو جن پر اللہ رب العزت کی جانب سے رحمت ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ماں کی گود سے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ دیکھو اتنے سارے دلائل کے جان لینے کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کے آ رہے، اتنی تفصیلات سمجھ لینے کے باوجود بھی ایمان نہیں لے کے آ رہے. کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ اس لیے کہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر سے ختم ہو چکی ہے. اور اگر اللہ نے یہ صلاحیت تمہارے دل کے اندر باقی رکھی ہے تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں اللہ رب العزت کا فضل ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے جو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت پہ اللہ کا دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بات فرماتے ہیں کہ انسان اللہ رب العزت کا ایمان پہ شکر ادا کرے. لازم تو یہ ہے، اصول تو یہ ہے کہ کم از کم انسان روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے صلاۃ و شکر کے کہ اللہ آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ نعمت اسلام جو آپ نے عطا فرمائی ہے ماں کی گود سے، اے اللہ یہ بہت بڑی نعمت آپ کی ہے. مگر فرماتے ہیں اللہ رب العزت بھی یہ بات جانتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ کتنے کمزور لوگ ہیں، ان کو روزانہ 2 رکعت صلاۃ و شکر پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملے گی. اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ اس کو اپنی ایک دعا کا حصہ بنا دیا. بظاہر انسان دیکھے تو حیران ہوتا ہے کہ کھانا کھا کے فارغ ہو جائے تو دعا سکھلا دی، الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا، وسقانا، جس نے ہمیں پانی پلایا، وجعلنا من المسلمین، تمام کی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. بظاہر کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا کہ ایمان کی نعمت کی یہاں پہ شکر ادا کیا جائے کیونکہ کھانا کھا کے فارغ ہوئے ہیں. لیکن فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری کمزوری سے واقف تھے، جانتے تھے کہ اس امت میں کہاں تک کمزوری آ جائے گی، لہٰذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلا دی کہ دیکھو تم دن میں کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم 3 بار کھانا تو کھاؤ گے نا. جب 3 بار دن میں کھانا کھاؤ گے تو ہر مرتبہ کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھ لینا. کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھو گے، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ کھانے کے بعد دعا پڑھ کر سنت پر عمل ہو جائے گا، کھانے کا شکر ادا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نعمت بھی حاصل ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت ایمان عطا فرمائی ہے، نعمت اسلام عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا شکر بھی ادا ہو جائے گا. لہٰذا اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے.
اور دل میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے پاس دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ نعمت ایمان ہے۔ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگے کہ اللہ آپ نے اس ایمان کی نعمت کے ساتھ مجھے پیدا فرمایا، میں اس ایمان کی نعمت کے ساتھ دنیا میں ہوں، اللہ اسی ایمان کی نعمت کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہے بندہ کہ اللہ ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرما، سلامتی ایمان والی موت عطا فرما، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ کل اپنے دربار میں پیش ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کسی ساتھی نے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کی درخواست کی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔